والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مسئلہ نمبر 157 100 questions on Sunni and Shia issues with engineer Muhammad Ali Mirza Part 2۔ مرزا جی کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے چھوڑے گئے شگوفوں کے ہم جوابات سیکھ سمجھ رہے تھے۔ مرزا جی سے علی الحسن نقوی صاحب نے سوال کیا تھا، ہم اس حوالے سے پڑھ رہے تھے، میں نے آپ بھائیوں کو توجہ دلائی تھی کہ علی الحسن نقوی کے سوال پہ غور کریں۔ نقوی صاحب نے سوال کیا، اچھا اس میں اب یہ جو سوال ہے نا، یہ زیادہ تر تو ڈاکٹر شبیر احمد صاحب ہیں فلوریڈا میں ہوتے ہیں، جنہوں نے واقعہ کربلا کا انکار کر دیا، کرمنلز آف اسلام کے نام سے کتاب لکھی ہے، جس میں نعوذ باللہ انہوں نے کئی امت کے، مرزا جی نے بولا ہاں امام بخاری امام مسلم مجھے پتہ ہے، تو علی الحسن صاحب کہنے لگے حتیٰ کہ شیعہ کو کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے، تو صرف صحابہ کو چھوڑا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ تو ایک سوال پیش کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی دو باتیں ہیں، قرآن آپ کا واضح ہے بالکل کہ صحابہ آپس میں رحم دل ہے اور ان کی تعریفیں کرتا ہے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی احادیث ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں کہ ان کا کوئی بندہ گارنٹی نہیں دے سکے گا، قسم نہیں کھا سکتا، اور وہ جناب کوئی اور کریکٹر پیش کرے تو کیوں آپ قرآن کو پریفیر نہیں کرتے؟ مرزا جی اس کا جواب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مرزا جی اس کے جواب میں واقعہ کربلا کے حوالے سے بات کرتے۔ اسی طریقے سے مرزا جی باقاعدہ شبیر احمد اور فلوریڈا کو مخاطب کر کے اس کا ٹھیک طریقے سے رد کرتا ہے حدیث کی حجت وغیرہ کے مسئلے کو لے کے، لیکن مرزا جی نے اپنی ناسبیت کی خارج سے مجبور ہو کر مرزا جی نے صرف اتنا کیا، ایک جملہ کہہ کر انہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں سے جان چھڑا لی کہ جی تو یہ منکرین حدیث ہیں، ان سے تو یہ تو ہمارا مقدمہ ہی نہیں ہے نا، نہ یہ اہل سنت میں ہے نہ یہ اہل تشیع میں ہے۔ سیدھا سا جب مرزا جی نے جان چھڑا لی، اس کے بعد مرزا جی جتنا بھی نزلہ گرا رہے تھے، جتنی بکواس کر رہے تھے، وہ صحابہ کرام کے خلاف کر رہے تھے۔ اچھا وہ بھی بات کس طریقے سے شروع ہوئی تھی، میں ایک دفعہ توجہ دلاتا جاؤں۔ بات شروع اس طرح ہوئی تھی کہ شبیر صاحب سے پوچھیں کہ قرآن میں جو آیا رحماء بینہم، قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ یہ معصوم ہے؟ ہم اس کا جواب پڑھ رہے تھے نا، پچھلی ریکارڈنگ میں ہم نے ان ساری باتوں کا جواب پڑھا، ٹھیک ہے۔ رحم دل ہونے کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ ان میں اختلاف رائے نہیں ہو سکتا ہے، اس جملے کو آپ ذہن میں رکھیں۔ جیسے کل میں آپ بھائیوں کو توجہ دلا رہا تھا کہ شبیر احمد اور فلوریڈا والی بات کو ذہن میں رکھیں، سوال کو، علی الحسن نقوی اس سوال کو ذہن میں رکھیں۔ اسی طریقے سے آج کی ریکارڈنگ یعنی آج کے ہم جواب جو سمجھیں گے اس میں ابتدا سمجھ لیں مقدمہ یہ جو مرزا جی کا جملہ ہے نا، یہ ہے کہ یعنی کہ رحم دل ہونے کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ ان میں اختلاف رائے نہیں ہو سکتا، اختلاف رائے ہونا الگ چیز ہے، اور آپس میں باقاعدہ سیاسی طور پر ایک دوسرے سے کشت و خون کرنا، ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنا، ایک دوسرے پہ لعن طعن کرنا، ایک دوسرے پہ سب و شتم کرنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، جیسے کہ مرزا جی ان کے بارے میں شروع سے تاثر دے رہے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے ہم ان کے جوابات سمجھ رہے ہیں۔ آپ سمجھیں اس بات کو، کیا یہ محض مرزا جی کا کہا ہوا ایک جملہ ہے کہ رحم دل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں اختلاف رائے نہیں ہو سکتا؟ اختلاف رائے کا مطلب تو یہ ہے
کہ کسی دینی، دنیاوی، شرعی، اخروی مسئلے میں دو فریقین کی، دو افراد کی علم و تحقیق کی بنیاد پہ دو الگ آراء ہوں تو اختلاف رائے کی بحث اس کے لیے ہوتی ہے۔ اختلاف رائے کی بحث یہ تو نہیں ہوتی جس پہ مرزا جی ابتدا کے اندر بات کرتے آئے کہ ان میں تو صحابہ میں دو گروہ گئے، نعوذ باللہ۔ اچھا، مرزا جی یہاں پر بڑی جان لگا رہے ہیں۔ مرزا جی نے شبیر احمد اور فلوریڈا کا نام لے کے قرآن میں جو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی فضیلتوں کو، ان کے خطاؤں کے معاف ہو جانے کو، ان کے حقیقی مومن ہونے کو، ان کے صدیق و منعم علیہم و شہید ہونے کو، اللہ نے جو فضائل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قرآن میں بیان کیا تھا، مرزا صاحب کو وہ ہضم کرنا بڑا مشکل تھا۔ مرزا جی نے جوابات دینا شروع کیے، کیسے؟ ان آیات کو لے کے اشکال پیدا کرنا شروع کیے۔ پچھلی ریکارڈنگ میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کے جوابات سمجھے۔ اب آگے مرزا جی کہتے ہیں سورہ حجرات میں ہے کہ یہ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، یہ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے۔ آپ فرماؤ نہیں، ایمان نہیں لے کر آئے، اسلام لے کر آئے ہو۔ یہ تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ کون تھے؟ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ تھے جن کے بارے میں یہ آیات آئی تھیں۔ قرآن بات کر رہا ہے نا۔ دیکھیں مرزا جی بتا رہے ہیں سورہ حجرات میں یہ اعرابی، یعنی کہ ایک آیت کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، یہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، آپ فرماؤ نہیں، ایمان نہیں لے کر آئے، اسلام لے کر آئے ہو۔ یہ تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اب مرزا جی کہتے ہیں یہ کون تھے؟ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ تھے جن کے بارے میں یہ آیات آئی تھیں۔ تو مرزا جی آپ کے نانا تھے، آپ کے آباء و اجداد میں سے تھے۔ اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ آپ پیچھے یہ کہہ کر آ چکے ہیں، پیچھے آپ نے خود یہ بات کہی ہے، آپ نے کہا یہ منافق ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مرزا جی نے باقاعدہ یہ بات کہی کہ یہ آیت کے اندر سورہ توبہ کی آیت میں 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں۔ ایک جو شروع میں ایمان لے آئے، دوسرے پکے منافق، تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مرزا جی اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں پھر آپ پوچھتے ہیں جی یہ جو پکے منافق ہیں تو یہ کون ہیں؟ یہ جو پکے منافق ہیں تو یہ کون ہیں؟ تو مرزا جی آپ پہلے ہی کہہ کر آ چکے ہیں کہ یہ منافقین تھے، تو اب آپ کا یہ کہنا ہے یہ کیا بریلوی تھے، دیوبندی تھے، اہل حدیث تھے، شیعہ تھے جن کے بارے میں آیت آئی تھی؟ قرآن بول رہا ہے۔ مرزا جی کوئی ہو نہ ہو، ابو بکر نہیں تھے، عمر نہیں تھے، عثمان نہیں تھے، طلحہ بن عبید اللہ نہیں تھے، عمار بن یاسر نہیں تھے، سعد بن ابی وقاص نہیں تھے، خالد بن ولید نہیں تھے، مغیرہ بن شعبہ نہیں تھے، عمرو بن عاص نہیں تھے، اور چیئرز معاویہ نہیں تھے۔ وہ تمام نام جنہیں لے کر آپ لوگوں کے ذہنوں میں اشکال و وسوسے ڈال رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک نہیں تھا۔ آپ اور آپ کے پیچھے جتنے بھی ہیں سب اوپر سے لے کے نیچے کا زور لگا لیں، تب بھی ان میں سے کوئی ایک بھی سورہ حجرات کی آیت میں سے نکال کے لایا جا سکتا نہیں۔ کہتے ہیں اچھا پھر غلطی والا معاملہ سورہ آل عمران کے اندر کتنے اصحاب سے اس معاملے میں غلطی بھی ہو گئی۔ دیکھیں میں کہتا ہوں نا مرزا کے لیے، اور مرزا خود اپنے لیے کہتا ہے، ہم تو کہتے ہیں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ہے نا، کہ اللہ نے جو خناس کا ذکر کرا، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، وہ جنوں میں بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں ہوتا ہے۔ اور مرزا جی نے کہا مجھے کہتے ہیں ننا مودودی، یہ اپنے الفاظ واپس لیں، آپ کہیں مودودی سے بڑا فتنہ عربی والا آزمائش بن گیا ہے۔ اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ خود مرزا جی کہتے ہیں کہ مجھے مودودی سے بڑا فتنہ بولو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب مرزا جی نے وہی کام یہاں کیا، وسوسہ دیا۔ دیکھو کس طرح، اچھا وہ سورہ آل عمران کے اندر کتنے اصحاب سے اس معاملے میں غلطی ہوئی، اس معاملے میں غلطی ہوئی، یعنی اس کا مطلب یہ کوئی پرٹیکولر معاملہ ہے۔ اور سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 150 کے بعد سے اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو اللہ رب العزت نے غزوہ احد کا ذکر کیا ہے، اور غزوہ احد کے اندر وہ مخصوص واقعہ کہ جس کے اندر
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بظاہر جنگ میں فتح دے کر کفار کو بھاگتے دیکھ کر وہ سمجھے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، انہوں نے اپنی دفاعی پوزیشنز چھوڑی، مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے، اور کفار نے پیچھے سے بھانپ کر کہ انہوں نے اپنی دفاعی پوزیشنز چھوڑ دی ہیں، کفار نے پیچھے سے یک بارگی یک لخت اور تیز ترار حملہ کیا۔ وہ ایک بشری تقاضے کے صحابہ بشری تقاضے کے تحت حواس باختہ ہوئے اور انہیں دفاعی پوزیشن لینے کے لیے اپنی جگہیں جو اب بھی تھیں اسے بھی چھوڑنا پڑیں، جس کو عرف عام میں آج ہم کہتے ہیں بظاہر بھاگنا۔ بظاہر مثلا فی الوقت وہ کیا کر رہے ہیں؟ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، جیسے ہی حملہ ہوا وہ دوڑ کے جا کر اپنی پوزیشن لینے کے ایسی جگہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں سے وہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہوا کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جنگ کے میدان سے پیٹ دینی نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اس مقام کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس بات کا ذکر کرا، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا لیکن اللہ نے تمہاری اس خطا کو معاف کر دیا۔ اللہ نے تمہاری اس خطا کو معاف کر دیا۔ اور لطف کی بات یہ دیکھیں کہ مرزا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ مرزا جی کہہ رہے ہیں اور جو غلطی والا معاملہ سورہ آل عمران کے اندر کتنے اسباب سے اس معاملے میں غلطی بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ غلطی بھی ہو گئی، اللہ نے ان کو تو نہیں کر رہا بھائی، غلطی ہو گئی، ایک غلطی ہو گئی جو بشری تھے۔ بھائی ہم تو کہتے ہی ہیں، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ و نظریہ ہمیشہ سے یہ صحابہ معصوم عن الخطا نہیں، غلطی ہم سے ہو سکتی، لیکن ہم کہتے ہی یہ باتیں ہیں کہ ان کی طرف جن اغلاط کا انتساب کیا جاتا ہے وہ دو حال میں سے کسی ایک حال سے خالی نہیں۔ پہلا وہ روایات جو ان کے وہ باتیں جو ان کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں ضعیف من گھڑت روایات سے بیان ہو رہی ہیں، ضعیف یا من گھڑت افواہیں دنیا کی کسی عدالت کسی بھی سلیم الفطرت آدمی کو قبول نہیں ہے۔ دوسرا تعبیر کی غلطی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف وہ باتیں منسوب کی جا رہی ہیں جو اصلاً غلطی ہے ہی نہیں، وہ اجتہادات ہیں جن کو ہم جیسے کجرو، کم علم، کم فہم جانتے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انہیں غلطیاں سمجھتے ہیں، بعد میں جب تحقیق کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ اپنی جگہ صائب الرائے تھے، وہ اپنی جگہ صائب الرائے تھے، یعنی کہ صحیح رائے والے تھے۔ آپ سمجھیں اس بات کو کہ اس کے بعد بھی بشری تقاضے کے تحت جیسے کہ مرزا جی نے بھی توجہ دلائی، غزوہ احد میں بظاہر ان کا دفاعی پوزیشن لے لینا، لیکن اللہ نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن مرزا جی بات تو گھوم پھر کے پھر وہی آئے گی۔ وہ ابو بکر تھے، وہ عمر تھے، مغیرہ بن شعبہ تھے، معاویہ تھے، وہ یہ جن کے نام آپ لے کر کہہ رہے ہیں ان میں سے کوئی تھا؟ ان میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اور اگر آپ نے خدا نہ خواستہ عثمان کا نام لیا تو آپ کو ہم جواب نہیں دیں گے، سعد بن ابی وقاص دیں گے۔ آپ کبھی ٹرائی لینا، ہم انشاءاللہ انہی کا جواب آپ کو بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ تو رحم دل ہونے کا یہی معاملات نہیں ہے کہ وہ رحم دل ہونے کے باوجود بھی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ کبھی کسی کے ساتھ اختلاف رائے کی وجہ سے، دیکھو پھر یاد رکھنا دہرایا مرزا جی نے جملہ اختلاف رائے کی وجہ سے، میں یہی بار بار عرض کر رہا ہوں، دیکھو اختلاف رائے کے نتیجے کے اندر کیا آپ کسی آدمی کو باطل پہ کہہ سکتے ہو؟ اختلاف رائے کے نتیجے میں کیا آپ کسی آدمی کو بغیر دلیل کو جانے غلط کہہ سکتے ہو؟ کہ وہ جو اختلاف رائے جس دلیل کی بنیاد پہ آپ سے رکھ رہا ہے وہ دلیل کیا ہے، بغیر دلیل کو جانے آپ سے غلط کہہ سکتے ہیں؟ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں اور سیدنا علی نے جو کچھ کیا میں بتا رہا ہوں ساری میں نے حدیثیں بتائیں کہ حضرت علی کی ایک ایک جنگ پہ مہر لگائی ہے، حضرت علی کی ایک ایک جنگ پہ، اور ہم بار بار ان جگہوں پہ جہاں مرزا جی یہ باتیں کرتے ہوئے وہ ہم بار بار توجہ دلاتا ہے کہ وہ جنہیں مرزا جی نے جنگیں کہا ہے وہ جنگیں نہیں تھیں، وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے معاملات کو درست کرنے کی کوشش تھی، معاملات کو درست کرنے کی کیونکہ سمجھے اس بات کو، جنگ وہ تھی جو سیدنا علی نے خوارج کے خلاف لڑی نہروان میں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں اپنے مقابلے میں انہیں کافر قرار دیا، یہ بات بچہ بچہ جانتا ہے۔
مگر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل جمل و صفین کے لیے اس طرح کا کوئی ایک لفظ، ایک نقطہ، ایک شوشہ، ایک شائبہ تک نہیں دیا، اشاروں کنایوں تک کے اندر بھی بات نہیں کی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جمل اور صفین کا واقعہ وہ جنگیں تھیں، نعوذ باللہ وہ جنگیں، اچھا جی۔ پھر کہتے ہیں اور سورہ حجرات کی آیت ہے کہ جب ایک مسلمان گروہ باغی ہو جائے تو اس کے ساتھ قتال کرو اور اس کو آمادہ کرو، تو حضرت علی نے وہی کام کیا تو بالکل ٹھیک کیا، بالکل سیدنا علی نے وہی کام کیا اور بالکل ٹھیک کیا کہ ان کے مقابلے میں خوارج کے مقابلے میں بھائی باغی کا مترادف خارجی ہے، باغی کا مترادف خارجی ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا رفض کو چیلنج ہے، رافضیت ہو و نیم رافضیت۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی معاویہ کے لیے لفظ باغی دکھائیں۔ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے انہیں باغی قرار دیا ہو اور روایت سندن صحیح و متصل ہو۔ گو اگر ایسا نہیں ہوگا تو سمجھیں علی زیادہ لائق، فائق، فقیہ، عالم، سمجھدار ہے یا آپ ہیں؟ کچھ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ چلیں، کہتے ہیں جی علی وہ جو ہے وہ تلوار لے کر دوڑ گئے ان کے اوپر، علی کی ڈیوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے تو علی ڈیوٹی کیوں نہ پوری کرے؟ سمجھے ذرا اس بات کو۔ مرزا جی پہلے بھی یہ بات کر چکے، کہتے ہیں یعنی کسی کے نام سے مرزا جی نے کہا، کہتے ہیں، سمجھ بات کو، کہتے ہیں یہ جو مرزا جی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں نام نہیں لیتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے جو سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے جس کا قول بیان کیا نا، یعنی اللہ نے جن کا ذکر کیا ہے کہ شیطان اپنے ماننے والوں کی طرف الہام کرتا ہے، کہتے ہیں، تو یہ پیچھے کھڑا ہوا نا وہی کہہ رہا ہوتا ہے اس کے کان میں، کہتے ہیں، کیونکہ آج تک شروع سے اب تک کہتے ہیں کا پتہ لگا تھے کون؟ وہ نام بھی لیتا ہے ایک جگہ مرزا جی نے غلطی سے، محموم احمد عباسی، فیض عالم صدیقی۔ مرزا جی کو اتنی بھی جرت نہیں ہوئی ان میں سے ہی کسی ایک کو ڈھا کر پڑھ دیتے کہ فلاں کتاب میں لکھ دیا اس نے، نازمی نے، تب وہاں اسے بھی جواب دیتے اور مرزا جی کو بھی۔ بھائی میرے پیارے نہیں سمجھے، لیکن دیکھو کہتے ہیں، پتہ نہیں کون کہتے ہیں، وہی کہتا ہوگا وہ جو اللہ نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی علی وہ تلوار لے کر دوڑ گئے ان کے اوپر، علی کی ڈیوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے تو علی ڈیوٹی کیوں نہ پوری کرے؟ میں یہ ڈیوٹی والی بات جو نا سراسر الزام ہے، بالکل جھوٹ۔ اس کا جواب مرزا انجینئر کی حقیقت پارٹ 23 میں دیا جا چکا ہے، جو الحمدللہ یعنی کہ اپلوڈ بھی کر دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں تسی ہوندے تواڈی بھی تلوار، اچھا مجھے وہ پوچھتے ہیں علی بھائی آپ حضرت علی کے دور میں ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ اچھا وہ مجھے پوچھتے ہیں، یہ تو ہم ڈھونڈتے ہیں، ہم بیٹھے ہوتے نا مرزا علی علیہ السلام نقوی نے تو چھوڑ دیا، ہم بیٹھے ہوتے مرزا کو روک کے ہیں کون؟ یہ کون تھے؟ یہ کون تھے جو تمہیں کہتے ہیں کہ علی بھائی آپ حضرت علی کے دور میں ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے؟ یہ کون تھے؟ یہ کسی نے کہا تمہیں؟ نام لو۔ بھائی ہم نے کل بھی کہا مرزا جی کو ایک بات کے لیے کہ مرزا جی ہمیں اس کا جواب دے دینا، ہم 10 روپے نام دیں گے، تو آج اس کے لیے ہم 20 روپے نام دیں گے۔ بھائی ہماری تو اتنی استطاعت ہے نا، ہمیں مرزا جی کی طرح ایران انڈیا سے فنڈ تھوڑی آ رہا ہے۔ سنو ذرا بات، غور طلب نکتہ ہے کہ مرزا جی کہتے وہ علی بھائی، اچھا مجھے وہ پوچھتے ہیں علی بھائی آپ حضرت علی کے دور میں ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ میں کیا ہن بھی توانو یقین نہیں آؤندا، تواڈے تے تو شک ہے، تسی نہ ہوندے خلیفہ راشد نال، لیکن میں تے خلیفہ راشد نال ہی ہوندا الحمدللہ۔ بھائی میرا پنجابی ایکسنٹ ایسا نہیں ہے، میں مرزا جی کے جملے پڑھنے کی کوشش کی ہے، بھائیوں کو پتہ نہیں سمجھ آیا نہیں آیا، وہ مجھے جو نا ہمارے بھائیوں نے جو زبان جاننے والے ہیں انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ مرزا جی جو یہ پنجابی میں جملہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں اب بھی تمہیں یقین نہیں آتا، تمہیں اس حوالے سے کوئی شک ہے، یعنی کہ تم نہیں ہوتے خلیفہ راشد کے ساتھ، میں تو خلیفہ راشد کے ساتھ ہی ہوتا۔ ہم مرزا جی کے ساتھ ہوتے نا، اس وقت ہم مرزا جی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ہم مرزا جی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے ہی ہاتھ چوم لیتے، اور تو یقین کریں کر نہیں سکتے نا، بات ایسی ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ سنو ذرا بات،
وہ کہنے والے نے تو کہا مرزا جی سے، مرزا جی علی بھائی آپ حضرت علی کے دور میں ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے؟ ہمیں ایسا نہیں پوچھتے، ہم تو بتاتے کہ مرزا صاحب کس کے ساتھ ہوتے۔ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے، اس کی یہ جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 638 ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے لیے، اب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دورہ خلافت میں، اپنی حیات میں، شہادت سے پہلے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں ہم علی کے ساتھی ہیں، ہم علی کی طرف ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نام لے کے کہتے ہیں اللہ کی قسم میرا خیال ہے کہ یہ لوگ تم پر غالب آ جائیں گے، یہ لوگ اہل شام تم پر غالب آ جائیں گے، اور وہ تم پر تمہارے امام کی نافرمانی کرنے اور اپنے امام کی فرمانبرداری کرنے اور تمہاری خیانت کرنے اور اپنی امانت داری کرنے اور تمہارے زمین میں فساد کرنے اور اپنے اصلاح کرنے کی وجہ سے غالب آئیں گے۔ تم اپنے امام کے نافرمان ہو، سیدنا علی کہہ رہے ہیں تم میرے نافرمان ہو اور وہ سیدنا معاویہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، تم مجھ سے خیانت کرتے ہو، وہ امانت داری کرتے ہیں، تم زمین میں فساد کرتے ہو، وہ اصلاح کرتے ہیں، اس بنیاد کے اوپر، اس بنیاد کے اوپر وہ تم پر غالب آئیں گے۔ میں نے فلاں شخص کو بھیجا، میں نے فلاں شخص کو بھیجا، اس نے خیانت اور بدعہدی کی، میں نے فلاں کو بھیجا، اس نے بھی خیانت اور بدعہدی کی، اور میں معاویہ کی طرف مال بھیجتا، اگر میں تم میں سے کسی کو ایک پیالے پر بھی امانت دار بنا کر بھیجتا تو وہ اس کے لٹکانے کی چیز تک کو اپنے ساتھ لے جاتا، یعنی پیالہ جس چیز کے ساتھ لٹکا کے دیتے نا اس کو کہ یہ معاویہ تک پہنچا دے، پیالہ تو دور کی بات، لٹکانے والی چیز جو ہوتی تھی نا وہ بھی رستے میں غائب کر دیتا۔ اے اللہ میں ان سے اکتا گیا ہوں اور یہ مجھ سے اکتا گئے ہیں، میں انہیں ناپسند کرتا ہوں، یہ مجھے ناپسند کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اے اللہ مجھے ان سے راحت دے دے، مجھے ان سے راحت دے دے۔ مرزا جی اللہ کی قسم تم سیدنا علی کے دور میں ہوتے نا، تم ان بدبختوں میں سے ایک ہوتے جن کے لیے سیدنا علی نے یہ دعا کی۔ اور چھوڑو، تم کہو گے اہل سنت کا حوالہ پڑھا، لو میں تمہیں وہ گواہی بتاتا ہوں، مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی آپ کے ابو جی کی۔ یہ میرے ہاتھ میں رجال کشی ہے، شیعہ رجال کی کتاب ہے، اہل سنت کی کتاب میں نے آپ کو دکھائی، شیعہ رجال کی کتاب میں آپ کو بتا رہا ہوں، صفحہ نمبر 271 کے اوپر روایت سنو ذرا بات۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں ہم اہل بیت صادقون ہیں، ہم اہل بیت سچے ہیں، لا نخلو من کذاب یکذب علینا، کسی جھوٹے کا جھوٹ ہم تک نہیں پہنچتا، کہ کوئی جھوٹا کسی جھوٹے کا جھوٹ ہم تک نہیں پہنچتا۔ اس طرح فَيَسْكُتُ صَدَقَنَا بِكَذْبِهِ عَلَيْنَا عِنْدَ النَّاسِ، اس طرح کے ہمارے سچ کے ساتھ یہ جھوٹ ملا کر بیان کرتے ہیں، یہ لوگوں کے سامنے جھوٹ ملا کر بیان کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات کے اندر سب سے اچھے سچے لہجے کے مالک تھے، اور مسلمہ کذاب ان کے نام سے جھوٹ بولتا تھا۔ اور سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ بلند اخلاق والے، بلند مرتبے والے، ان کے نام سے جھوٹ بولا گیا، ان کے نام سے، اور جھوٹ بولنے والوں نے جھوٹ پہ عمل کرنے کے نتیجے میں ہمارے سچ کی تکذیب کی، ہمارے سچ کی کون کون ہے ان میں؟ عبداللہ بن سبا لعنہ اللہ، عبداللہ بن سبا اللہ کی لعنت ہو اس پہ، ابو عبداللہ وکانا ابو عبداللہ الحسین بن علی قد ابتلى بالمختار۔ آپ دیکھیں غور طلب بات ہے، کیا کہا ہے امام جعفر صادق نے؟ ہم جھوٹے نہیں ہیں، لوگ ہمارے نام سے
لوگ ہمارے نام سے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس یعنی مخلوق کے اندر بہترین شخصیت کے مالک تھے، مگر لوگوں نے ان کے نام سے جھوٹ بولا، ان کے سچے کلام میں جھوٹ کو ملانے کی کوشش کی. مرزا جی کہتے ہیں نا میں زمانے میں ہوتا اب بھی تمہیں شک ہے کہ میں کس کے ساتھ ہوتا. ہاں تم بھی انہی کے ساتھ، جیسے عبداللہ بن سبا تھا صاحب لیکن ان کے نام سے جھوٹ بولتا تھا، اسی طریقے سے تم ساتھ ہوتے اور تم ان کے نام سے جھوٹ بولتے. کہتے ہیں جو آج دفاع کر رہے ہیں وہ اس وقت بھی انہی کا دفاع کرتے ہیں، جو آج دفاع کر رہے ہیں وہ اس وقت بھی انہی کا دفاع کرتے ہیں. الحمدللہ وہ مرزا جی آپ ہی کے ٹیون کے اندر بولتے ہیں، آپ کے مقلدین کو چھوڑ کے آپ کی ٹیون میں ہی آپ کی ہی انداز میں اس بات کا ہم جواب دیتے ہیں. آپ کے مقلدین کو چھوڑ کے آپ ہی کا جملہ آپ کو سننے والوں کی طرف ہم بھیج دیتے ہیں. یہ عام عوام کی عدالت میں ہمارا مقدمہ ہے، وہ خود پڑھیں، وہ فیصلہ کر لیں گے کہ کیا ہوا تھا. سمجھے ذرا اس بات کو. یہ جو آج دفاع کر رہے ہیں وہ اس وقت بھی ان کا دفاع کرتے ہیں. حقیقت میں دفاع کون کر رہا ہے سمجھیں. جو یعنی کہ سلیم الفطرت عقل صحیح والا آدمی ہوگا، جو دین کو پڑھنے والا آدمی ہوگا، جس میں تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت 1000 سال کی مسافت دور سے بھی اس کی خوشبو، صحابہ کی عظمت کی خوشبو اس آدمی کو پہنچی ہوگی. وہ جان لے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و اہل بیت کا دفاع کرنے والے لوگ اصل میں کون ہیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے اور دفاع کر کے ناسبت پھیلا رہے ہیں. دیکھیں بغض معاویہ کسی حدیث میں نہیں تھا. دیکھیں بغض معاویہ کسی حدیث میں نہیں تھا. علی سے حب اور علی سے بغض والی روایت تھی، مسلم 240. اور انہوں نے ایک جعلی محاورہ بنایا، جیسے وہ بریلوی ہیں نا، ان سے جب آپ کوئی دلیل مانگنا شروع کر دیتے ہیں نا وہ آگے سے شعر سنا دیتے ہیں. یہ جو بریلوی مرزا جی کو سنتے ہیں انہیں ذرا توجہ کر لینی چاہیے. جو بریلوی مرزا جی کو سن رہے ہیں نا توجہ کر لینی چاہیے. مرزا جی بتا رہے ہیں تمہارے پلے سوائے شعروں کے اور کوئی چیز نہیں ہے. وہ مرزا جی سے سنو اور سنو اس آدمی کو اور دیکھ لو. ٹھیک ہے. اچھا پھر کہتے ہیں اسی طریقے سے اہل حدیثوں کے جو ناسبی ہیں نا، ان کو جب ہم کوئی دلیل کہتے ہیں نا تو آگے سے محاورے سنا دیتے ہیں. اہل حدیثوں کے ناسبی محاورے سناتے ہیں نا، تم سنتے کیوں؟ تم ہم سے بات کیا کرو نا، ہم تمہیں محاورے نہیں سنائیں گے. اب تک سنا تھا لیکن آج تمہیں ایک محاورہ سناتے ہیں. چور کی داڑھی میں تنکا. چور کی داڑھی میں تنکا کہہ کون رہا ہے؟ ناسبی جو خود رافضی. اور کچھ سمجھے ہیں بات کہے نہیں؟ چلو کہتے ہیں ان کو جب ہم کوئی دلیل کہتے ہیں نا تو آگے سے محاورے سنا دیتے ہیں. یہ بغض معاویہ ہے، حب علی نہیں ہے. تو آگے سے یہ دلیل سناتے ہیں یہ بغض معاویہ حب علی نہیں ہے. تو پائی تواڈے کولو دلیل مک جائے گی تے تسی شعر ہی سناؤ گے تے محاورے ہی سناؤ گے. نہیں مرزا جی، نہ پیروی کیس نہ فرحات کریں گے، کچھ جنوع عشق اور ہی ایجاد کریں گے. بے فکر تمہیں اتنے دلائل کے انبار تلے دبا دیں گے کہ اس کے بعد تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوگی کہ تم اس کے اندر دب کے سانس بھی لے پاؤ. یہ تو ہم نے بطور لطیف ایک ہماری بھی عادت ہے کچھ یعنی کہ کچھ لطائف کر دیتے ہیں. تو ایک ہم نے بھی شعر سنا دیا آپ کے لیے، بے فکر رہیں. کہتے ہیں بغض علی اب بغض علی حب علی یہی ہے حدیث میں، اور بلکہ سن نسائی کے اندر بڑی خطرناک حدیث ہے. بڑی اجے مرزا جی کا تکیہ کلام ہے نا، خطرناک حدیث. ٹھیک ہے. 3009 نمبر سن نسائی میں حج کے موقع پہ تلبیہ کا بیان. وہ حضرت معاویہ کے دور میں لوگوں نے تلبیہ چھوڑ دیا تو ابن عباس کو بتایا گیا کہ تلبیہ کی آواز اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھتے. تو باہر نکلے انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک. معاویہ کی ناک خاک آلود ہو. ان لوگوں نے بغض علی کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا. تب بغض علی تھا اور حب علی تھا، بغض معاویہ اور حب معاویہ تو کہیں بھی نہیں تھا. یہ تو بات ہی نہیں تھی، یہ تو جعلی بات ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ تلبیہ والی بات کا جواب ہے نا. 16 فروری 2020 کے دن الحمدللہ ہم نے اس عنوان سے اس اعتراض کا جواب اپلوڈ کر دیا ہے کہ کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغض علی رضی اللہ عنہ میں سنت رسول کو چھوڑا ہے. ہم نے اس عنوان سے الحمدللہ اس کا جواب وہاں بیان کر دیا ہے کہ یہ روایت سندن ثابت ہی نہیں. یہ روایت سندن الحمدللہ ثابت ہی نہیں ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، حتیٰ کہ لطف کی بات یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف تو منسوب کرنا درکنار، اسے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف بھی منسوب نہیں کیا جا سکتا. اور انشاءاللہ آج ہمیں وقت ملا تو آج ہی
نہیں تو انشاءاللہ ہم اسے کل کی ریکارڈنگ میں پڑھیں گے کہ اس کو ان الفاظ کو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرنا بھی قطعی طور پر غلط. وہ ہم نے پوری تفصیل وہ اس ریکارڈنگ کے اندر بیان کیا. اچھا صرف ایک چھوٹی چیز بتا دو, خطرناک حدیث. اصل میں دیکھو ادب بھی کوئی چیز ہوتا ہے. حدیث منسوب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. حدیث صحیح یا ضعیف تو ہو سکتی ہے, خطرناک یا خوفناک نہیں ہو سکتی. یہ بدتمیزی ہے. وہ تو خیر مرزا جی مطلب پیدا ہوئے تھے, نرس نے پوچھا یعنی لوگوں نے پوچھا تمہارے یہاں کیا ہوا, تو نے کہا بدتمیز ہوا ہے. ہم سے بڑا وہ ہوتا ہے مرزا جی کے مقلدین کو, ہماری ویڈیوز کے نیچے آگے کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ کوئی بولنے کا سلیقہ ہے, بولنے کا طریقہ ہے, فلانا ہے, یہ ڈھمکا, یہ یوں ہے, یوں وہ ہے. نہ تم صدمے دیتے نہ ہم فریاد کرتے, نہ تم صدمے دیتے نہ ہم فریاد کرتے, نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی. کچھ بات ہے اب تو شعر چلیں گے نا. اب تو مرزا جی نے کہہ دیا کہ آگے سے شعر سنا تھا. ابے ہم نے آگے سے دلیلیں بتائی, اس کا تم نے کیا کر لیا, تب شعر ہی سنائیں گے. کچھ بات سمجھ رہے ہیں نہیں. وہ تو تمہارے مقلدین کا پلے ہی نہیں پڑ رہی, آپ اندازہ کریں. اور سنیں کتنی وہ بک سے علی حب علی تھا, بک سے معاویہ حب معاویہ تو کہیں بھی نہیں تھا. اچھا مرزا جی چلو ایسے بتاؤ, ٹھیک ہے معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنا جائز ہے؟ مرزا جی کے مقلدین کی جناب میں آج ہمارا 35واں سوال ہے کہ کیا بغض معاویہ رکھنا جائز ہے؟ مرزا جی کا جواب اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ فرض کریں مرزا جی کہتے ہیں جائز ہے, فرض کریں مرزا جی کہتے ہیں جائز ہے, ہم دلیل کا مطالبہ کریں گے. جیسے سیدنا علی کے لیے نا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. سیدنا علی کے لیے ہے نا. جس طرح ہم آپ سے پوچھیں گے معاویہ سے بغض رکھنا جائز ہے, آپ کے ہاں مثال ہے, تو ہم آپ سے حدیث پوچھیں گے بالکل ایسی جیسے سیدنا علی کے لیے. اور اگر آپ کہیں نہیں ناجائز ہے تو ہم آپ سے کہیں گے مرزا جی تو پھر آ گئی نا بات کہ بغض معاویہ بھی کوئی چیز ہے, بغض معاویہ بھی کوئی چیز ہے. چلیں پھر مرزا جی آگے کہتے ہیں, اور جو آگے سنن کبریٰ بہقی میں آگے الفاظ ہے اللہ کی لعنت ہو ان پر کہ انہوں نے بغض علی کی وجہ سے یہ چھوڑ دیا. اللہ کی لعنت ہو کس پر؟ جس کا نام لے کے پیچھے آپ نے پڑھا کہ معاویہ کی ناک خاک آلود ہو, نعوذ باللہ, اور اللہ کی لعنت ہو, نعوذ باللہ. آپ سمجھے اس بات. خیر میں آپ کو بتاؤں, یہ مرزا جی ہیں جن کو آگے ہی چند صفحات بات ہم پڑھیں گے. صحابہ کرام علیہم الرضوان, چاہے مغیرہ بن شعبہ ہوں, عمر بن عاص ہوں, معاویہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ السلام, چاہے شیعہ کو برا لگے رافضیوں کو, ہم سلامتی کی دعا سب کے لیے. ایک طرف یہ مرزا جی ہے کہ معاویہ کے لیے سلامتی کی دعائیں, اور دوسری طرف یہ مرزا ہے جو ایک ضعیف روایت, منکر روایت جو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہی نہیں ہے, اس کو ابن عباس کی طرف منسوب کر کے دھڑلے کے ساتھ دیکھو سمجھو. سنن نسائی سے جب کہا, سنن نسائی میں بڑی خطرناک روایت ہے, تو وہاں یہ لعنت کے الفاظ نہیں تھے, تو جان بوجھ کے وہی ضعیف سند سنن کبریٰ بہقی سے پڑھی گئی صرف یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی لعنت ہو معاویہ پر, نعوذ باللہ. مرزا جی اگر صحابی رسول کہے معاویہ پر لعنت ہو اور وہ ثابت شدہ بات ہو, تو سنت سلامتی کی دعا کرنا نہیں ہوتا, لعنت کرنا ہوتا ہے. کیا سمجھے ہو؟ کیونکہ مرزا جی آپ نے جو کہا نا کہ شیعہ کو برا لگے چاہے رافضیوں کو ہم سلامتی کی دعا کریں گے, تو پھر ابن عباس کو بھی برا لگنا چاہیے نا کہ ابن عباس جس کو لعنت کر رہے ہیں تم اس کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مقلدین جو ہے نا وہ اندھے بہرے لنگڑے لولے مرزا کو سننے والے, وہ ایسے بدحواس ہو جاتے ہیں اس کو سنتے وقت میں. آپ یہ دیکھیں صرف 4 منٹ پہلے وہ معاویہ کو لعنت کر رہا ہوتا ہے, 4 منٹ کے بعد وہ کہہ رہا ہوتا ہے ہم تو ان کے لیے سلامتی کی دعا ہی کرتے ہیں. یہ ہے مرزا. تو بات سمجھ رہے ہیں؟
اچھا جی، کہتے ہیں تو یہ سب جعلی محاورے اور اس قسم کے شعر بنائے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر چل رہے ہیں. ظاہر ہے جب دلیل نہیں ہوگی تو محاورے اور شعر ہی ہوں گے. ظاہر ہے جب دلیل نہیں ہوگی محاورے اور شعر ہی ہوں گے. آپ دیکھیں کہ میں آپ کو بتاؤں کون سی عوام ہے. مرزا جی کنہیں کہہ رہے ہیں؟ مرزا جی کہتے ہیں بطور خاص عوام الناس کے لیے شاہ جی کہ جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی کوئی دوسرا نہ کر دے. وہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو، اور وہ اتنے للو پنجو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ صحیح ضعیف کیا ہے. اور یہی مرزا جی اپنے تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں، اس کو تو جو ٹوٹا پوٹا دین پہنچا. مرزا جی انہی کو کہہ رہے ہو نا تم یہ بات کہ ظاہر ہے جب دلیل نہیں ہوگی تو محاورے اور شعر ہی ہوں گے، ورنہ دلیل ہے یا نہیں اس کے لیے تو تمہیں ایک زمانے سے کہہ رہے ہیں نا آمنے سامنے بیٹھ جاؤ بات کر لو. ہم بتاتے ہیں دنیا کو کہ دلیل کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں ہے. تو یہ ڈچ سی کا محاورہ ہے، میں نے ویسے بھی سیدھا کر دیا ہے، اس پر میرا کلپ چڑھا ہوا ہے. ہاں سنیں ذرا بات کو، ایک ہی ویڈیو میں دہرا کے اس تلبیہ والی بات کو آپ 3 مرتبہ بیان کر چکے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کا ہر موقع پر جواب بھی دے دیا ہے. پہلے ہی ہم اس کا مفصل جواب دے چکے تھے جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلا چکا ہوں. 16 فروری 2020 کو وہ جواب اپلوڈ ہوا ہے. کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی بالکل جعلی بات ہے. ابو بکر عمر عثمان علی بھائی بھائی، علی معاویہ بھائی بھائی نہیں، نہ کبھی تھے نہ کبھی بعد میں رہے. وہ تو میں نے اس سے حدیث بتا دی ہے کہ سیدنا علی کا قول مصنف ابن ابی شیبہ سے کہ قیامت والے دن معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے ہوگا. اچھا سنیں ذرا بات کو نا، یہ علی معاویہ بھائی بھائی بالکل جعلی بات. مرزا جی سنی شیعہ بھائی بھائی صحیح بات ہے. آپ سمجھے نہیں بات؟ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. مرزا جی شروع میں کیا لے کر بیٹھے تھے بات کہ امت ٹوٹی 2 گروہوں میں تقسیم ہوئی. اور مرزا جی عام طور پہ کیا کرتے رہتے ہیں کہ میری اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ میں عوام الناس کے اندر سے نا یہ فرقہ واریت ختم کر کے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لاؤں، ہے نا. تو سنی شیعہ بھائی بھائی یہ صحیح ہے. مرزا جی کیا کہیں گے؟ نہیں مرزا جی ایسا کبھی بھی نہیں کہیں گے. مرزا جی زہر کی پڑیا کھا سکتے ہیں، پھندا ڈال کے لٹک سکتے ہیں، پانی ناپاک کر سکتے ہیں. مرزا جی سب کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے تو یہ جملہ نہیں بول سکتے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی یہ جملہ غلط ہے. یہ جملہ مرزا جی بولیں گے صحیح ہے. یہ جملہ مرزا جی بولیں گے صحیح ہے. یہ جملہ صحیح ہے نا. تب مرزا جی سے کوئی پوچھا مرزا جی علی معاویہ بھائی بھائی بات جعلی کیسے ہو سکتی ہے؟ سنی شیعہ کا جب دنیا میں وجود نہیں تھا نا اس وقت علی اور معاویہ تھے. سنی اور شیعہ کا جب دنیا میں وجود نہیں تھا اس وقت علی اور معاویہ تھے. علی معاویہ کے اور معاویہ علی کے بھائی تھے. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس اعتراض کا جواب 6 اگست 2020 کو ہم نے بعنوان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باہمی تعلقات کیسے تھے اس عنوان کے ساتھ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی پوری وضاحت دے دی ہے. اور اس کے بعد مرزا جی کہتے ہیں کہ وہ تو میں نے اس سے حدیث بتا دی ہے سیدنا علی کا قول مصنف ابن ابی شیبہ سے کہ قیامت والے دن معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے ہوگا. ہاں سنو ذرا بات. یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 14، ٹھیک ہے بھائی جان، صفحہ نمبر ہے 282، کتاب الجمل. امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کتاب الجمل میں حدیث نمبر 38876 کے تحت ذکر کیا ہے اس سند کے ساتھ. حدثنا عمر بن ایوب الموصلی عن جعفر بن برقان عن یزید بن العاصم قال سئل علی عن قتل یوم صفین قال قتلنا وقتلاہم فی الجنہ. مرزا جی کی میت پوچھے گئے علی یوم صفین کے دن کے مقتولین کے بارے میں کہ ان کے لیے کیا حکم لگے گا شریعت کا. فرمایا قتلنا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتولین اور ان کے مقتولین جنت میں، ہمارے مقتولین اور ان کے مقتولین جنت میں. باغی قتل ہو کے جنت میں کیسے جائیں گے؟
कैसा मिर्ज़ा जी पी गए इस जुमले को। वो मैंने मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत बता दी थी कि क़यामत वाले दिन मामला मेरे और मुआविया के दरमियान है। मिर्ज़ा जी पहला जुमला तो पढ़ो। पहला जुमला क्या पूछे गए अली कि इन मकतूलीन का शरई हुक्म क्या है। कहा हमारे और इनके मकतूलीन सब कौन हैं, अहले जन्नत में से। मिर्ज़ा जी अगर ये रिवायत सही है तो अहले सुफ़ैन सब के सब हक पर हैं, क्योंकि सब के सब जन्नत में हैं। सैयदना अली का बकौल सही। आगे देखें, व युसीरुल अम्र इलैया व इला मुआविया, और फिर मामला लौटेगा मेरे और मुआविया की तरफ। फिर मामला लौटेगा मेरे और आगे रिवायत ख़त्म है। आगे किसी किस्म के कोई अल्फाज मेरे भाई नहीं। सुनो ज़रा बात, मिर्ज़ा जी ने भी यही मायने करें। मिर्ज़ा जी कहते हैं कि और वो मैंने इससे हदीस बता दिए कि सैयदना अली का कौल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से कि क़यामत वाले दिन मामला मेरे और मुआविया के दरमियान तय होगा। हाँ, क्या तय होगा? मफ़हूम क्या निकलेगा इससे मिर्ज़ा जी? इससे ये मफ़हूम निकलेगा मुआविया गलती पर है, या इससे ये मफ़हूम निकलेगा अली गलती पर है? नहीं, इससे कतई ये मफ़हूम नहीं निकल सकता। और मिर्ज़ा जी मसला तुम्हारा है, तुम एक खन्नास हो, तुम एक फितना हो। वरना ये देखिएगा ज़रा बात को ना, ये मेरे हाथ में तहज़ीबुल कमाल है, जिल्द नंबर 11 है, सफ़ा नंबर 10 है। रावी यजीद बिन आसम जो कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से ये जुमला बयान करता है, इसके बारे में इमाम हाफिज़ अबुल हज्जाज जमालुद्दीन यूसुफ़ बिन अब्दुर्रहमा वो फरमाते हैं कि ये रिवायत करते हैं अली बिन अबी तालिब से मिन तरीक़ ज़ईफ़ सनद से। इनकी सैयदना अली से रिवायत सनद ज़ईफ़ है, इनकी सैयदना अली से रिवायत सनद ज़ईफ़ है। और आगे देखें, ये मेरे हाथ में सीर एलाम नुबला है, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 616 में इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं वलम तसीहा रिवायत अन अलीन व कद अदरकहु व कान बिल कूफत फ़ी खिलाफतिही। और यजीद बिन आसम की सैयदना अली से रिवायत सही नहीं है, यजीद बिन आसम की सैयदना अली से रिवायत सही नहीं है। वक़द अदरकहु, और अलबत्ता सिर्फ उन्होंने अली को पाया है, उन्होंने सिर्फ अली को पाया है। समय हदीस किया, कुछ सुना नहीं। ये है मसला, सनद में इनकता है, सनद में इनकता। लेकिन कौन है हमारा मुखातिब? हम किसके लिए जवाब बता रहे हैं? हम यूँ उस आदमी के लिए जवाब बता रहे हैं जिसने इब्तिदा के अंदर ये कहा था बतौर ख़ास अवामुन्नास के लिए शाजी कि जिन्हें अहादीस के सही या ज़ईफ़ होने की पहचान नहीं होती जब तक उनकी रहनुमाई कोई दूसरा ना कर दे। वो कहते हैं कि इन बेचारों को, और वो इतने लल्लू पंजू हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि सही व ज़ईफ़ क्या है। तो तुम्हें पता था? तुमको हाँ, तुम तो लल्लू पंजू नहीं हो ना, लल्लू साथ में पंजू तो नहीं हो ना। तुम कहोगे नहीं मैं वो लल्लू पंजवाम, मैं तो वो हूँ आइकन। नहीं समझे? आप तो लल्लू साथ में पंजू नहीं हो ना, ठीक है। अगर आप लल्लू पंजू नहीं हो तो आप जानते हो कि रवायत सही है ज़ईफ़? बताया? जो अगर नहीं बताया तो आपने कहा था अपनी इस वीडियो में, तो मैंने इसी बुत परस्ती को तोड़ा है कि मौक़िफ़ जो लोग देते हैं साथ रेफरेंस भी नहीं बताते कि काउंटर चेक नहीं हो सकता। अहादीस जो भी बयान करते हैं उनकी नंबरिंग भी बयान नहीं करते, ज़ईफ़ हो सही हो बयान कर जाते हैं। और सब के सब अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों गिरोह, बरेलवी, देवबंदी, सल्फ़ी यानी अहले तशय्युअ का भी यही हाल है। और तुम्हारा तो ये हाल नहीं होगा ना मिर्ज़ा जी, तुम तो ज़ईफ़ को बता के सुनाओगे किसी मजबूरी के तहत, वरना रिवायत ही सही सुनाओगे। और मिर्ज़ा जी क्यों नहीं, तुम तो वो हो जो एक जगह बोल चुके हो बुखारी मुस्लिम को छोड़कर बुजुर्गों बाबों की तारीख लेके चलो, हुक्मरानों की लिखवाई हुई। तब फिर दायर है कि आपके वाम तो नहीं है, आपकी बात मानेगी ना। तो आप तो बुखारी मुस्लिम पढ़ने वाले थे ना चोचो, फिर पहुँचे मुसन्नफ इब्न अबी शैबा तक और पढ़ी रिवायत ज़ईफ़। लल्लू पंजू थे? नहीं जानते थे, तो इसका मतलब की ना धोखेबाजी, किया ना फ्रॉड, जो खुद आप मिर्ज़ा जी कहते हैं। मिर्ज़ा जी ने कहा एक जगह पे, देखो फ्रॉड करते हैं
لوگوں کو صحیح بات بتائیں، مطلب جھوٹی وکالت تو نہ کریں نا، سچی وکالت کریں. تو مرزا جی کی نا جھوٹی وکالت، جب آپ اگر آپ جانتے تھے کہ روایت ضعیف ہے تو آپ نے فراڈ کیا، ضعیف روایت سنا کے. اور اگر آپ نہیں جانتے تھے، للو پنج. کہتے ہیں اور قنوت نازلہ پڑی ہوئی ہے، اور قنوت نازلہ پڑی ہوئی ہے. بھائی والی بات کوئی نہیں ہے، قنوت نازلہ پڑی ہوئی ہے. مرزا جی روایت پڑھتا ہے، قنوت نازلہ پڑی ہوئی ہے، ہوگی روایت پڑھتے ہیں، پھر ہم آپ کو دیکھتے ہیں، پھر ہم آپ کو اشارہ دے جاتے ہیں ابھی سے ہی، پڑھو گے جہاں سے وہاں سے ہی ضعیف ہے. جبھی جرت نہیں کی تم نے پڑھنے کی، اور ویسے ہی آگے تم کہہ دو گے کہ تو ضعیف بول دیتے ہیں کیونکہ تم سے سنبھالی جا سکتی. ہم ضعیف بولتے ہیں، کچھ بھی بولتے ہیں، تم حقیقت میں محقق اور روایت صحیح ہے تو ثابت کرو، ڈرتے کیوں؟ کہتے ہیں اچھا سنیے گا ذرا بات کو، بھائی والی بات کوئی نہیں ہے، مکمل ہو گئی بات. اب علی الحسن نقوی صاحب آگے انہوں نے سوال کیا. اچھا آپ ایک ٹیکنیکل ذرا کوشچن ہے محدثانہ قسم کا، کہ جو محدثین اہل سنت ہیں ان کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا تحقیقات آپ کے علم میں، اور یعنی جرا بھی کہہ لیں تعدیل بھی جو ہوتی ہے جیسے آپ سے ہم سنتے ہیں، اور اس پہ تھوڑا سا ٹیکنیکل طریقے سے بتائیں. آپ لوگ جاگ رہے ہیں؟ یہاں سے جاگنے کی ضرورت. مطلب علی الحسن نقوی، ہم وہاں بیٹھے ہوتے اور علی الحسن نقوی سوال کر رہا ہوتا نا، یہ جیسے علی الحسن نقوی سوال، تو میں یقین کرو یوں اٹھ کے اس کو علی الحسن نقوی کو یوں دیکھتا، میں ایسے یوں دیکھتا میں علی الحسن نقوی کو، اور وہ نہیں دکھ رہا ہوتا نا تو میں پیچھے سے ہاتھ مار کے کہتا ادھر دیکھنا. کون سی قسم کا؟ محدثانہ. کون سی قسم کا؟ محدثانہ. کیا کہنے یار، نہیں سمجھے ہو بات کو؟ جو آدمی رضی اللہ تعالی عنہ کو رضی اللہ تعالی عنہا پڑھتا ہے، علی الحسن نقوی، علی الحسن نقوی، جو آدمی مذکر کے صیغے کو مؤنث پڑھتا ہے، وہ اپنے سوال کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے کون سا سوال کر رہا ہوں؟ محدثانہ. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ میں مجھے یقین کریں ابھی بھی مجھے یقین نہیں آ رہا، ابھی بھی یقین نہیں آ رہا. یہ ریکارڈنگ سے پہلے بھی میں جو ہے نا بھائیوں سے میں نے کہا تھا مجھے اس جگہ سے ریکارڈنگ جو ہے سنوا دیں کہ یہی جو لفظ کا ہے یا کچھ اور کا ہے. یقین ہی نہیں آ رہا تھا میرے کو، یہی کہا ہے سر محدثانہ. مطلب آپ اندازہ کریں ذرا اس بات کیا میں بولوں. اگر آپ سے ایک ٹیکنیکل ذرا کوشچن ہے محدثانہ قسم کا، کہ جو محدثین اہل سنت ہیں ان کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا تحقیقات آپ کے علم میں ہیں، اور یعنی جرا بھی کہہ لیں تعدیل بھی جو ہوتی ہے جیسے آپ سے ہم سنتے ہیں، اس پر تھوڑا سا ٹیکنیکل طریقے سے بتائیں. مرزا محمد علی انجینئر کے اعتراضات کے جوابات دینے سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز شروع کی تھی، اور اختلافات صحابہ کو کس طریقے سے دیکھنا، پڑھنا، اور کن اصولیات پہ ان کی تحقیقات کرنا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے 10 نکاتی ایک پروگرام تشکیل دیا تھا، اور 10 علمی بنیادی نکات کے اوپر ہم نے پوری سیریز کا یعنی تکمیل کی. اس میں الف سے لے کے یہ تک اپنی دانست کے مطابق، جو ہماری معمولی سی دانست ہے اس کے مطابق ہم نے وہ تمام بنیادی باتیں کلیئر کی کہ جس کو صحابہ کے اختلافات پڑھنے والے بندے کو ضرورت ہوتی ہے سمجھنے کی. آپ یقین کریں یہ وہ مقام ہے جہاں آ کر میری اس بات کو بھائی سمجھیں گے جو میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کی ابتدا میں اللہ کے حمد و ثنا کرتے کے ساتھ ہی اس چیز کی طرف توجہ دلائی تھی کہ یہ جو 10 نکاتی پروگرام ہے اس کو سیکھنا سمجھنا ہمارے لیے کتنا زیادہ اہم ہے. آپ اندازہ کریں، آپ اندازہ کریں، آدمی کہہ رہا ہے، آدمی کا بچہ کہہ رہا ہے کہ
حضرت معاویہ کے متعلق کیا تحقیقات آپ کے علم میں؟ یعنی جرح بھی کہہ لیں، تعدیل بھی جو ہوتی ہے جیسے آپ سے ہم سنتے ہیں، اس میں تھوڑا سا ٹیکنیکل طریقے سے بتائیں۔ اللہ کی قسم سوال ثابت کرتا ہے کہ نہ علی الحسن نقوی سنی ہے نہ محمد علی انجینئر سنی ہے۔ سوال ثابت کرتا ہے دونوں رافضی ہیں۔ سوال ثابت کرتا ہے اس کمرے میں بیٹھا ہوا ہر آدمی رافضی ہے، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی ایک آدمی حقیقی اہل سنت ہوتا، اہل سنت کے منہج کو جاننے والا ہوتا، اللہ کی قسم یہیں اس پکڑ لیتا، بے کون سی باتیں کر رہا ہے میاں، ہوش میں تو ہے یا نہیں؟ کوئی عقیدت میں نہیں، کسی قسم کے جذبات میں نہیں، ٹیکنیکل بات کرنے بیٹھے تھے نا۔ اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیں، ساتھ ہی انفارمیٹو، ساتھ ہی ٹرولی، نہیں سمجھے؟ انفارمیٹو۔ اگر آپ بات کرنے بیٹھے تھے تو سمجھے ذرا اس بات کو، ہر چیز کی تحقیق کے لیے کچھ اصولیات ہوتے ہیں نا، کچھ چیزیں پہلے سے طے ہوتی ہیں نا، صاف ستھری بات ہے، تمہارے نزدیک وہ طے ہی نہیں ہے، تو جب تم نے سوال کیا تب جو اس کا جواب ہوگا وہ دنیا کا گھٹیا ترین ذلیل ترین جواب ہوگا یا نہیں؟ ہوگا یا نہیں؟ جواب تک تو ہم جائیں گے، لیکن اس سے پہلے تمہیداً میں آپ بھائیوں کے سامنے چند چیزیں رکھ دوں۔ یہ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں الجر و تعدیل ہے۔ سوال کرنے والے نے کیا کہا تھا؟ یعنی جرح بھی کہہ لیں، تعدیل بھی۔ بھائی میرے پیارے، اسی لیے سب سے پہلے جو میں حوالہ پڑھ کے بتا رہا ہوں، امام عبد الرحمن بن ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کی الجر و تعدیل سے پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ جلد نمبر 1 ہے، مقدمہ ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 55 ہے۔ اتنا پرمغز تبصرہ ہے کہ بات چھوڑ۔ وہ کہتے ہیں فَأَمَّا أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَهُمُ الَّذِينَ شَهِدُوا الْوَحْيَ وَالتَّنزِيلَ وَعَرَفُوا التَّفْسِيرَ وَالتَّأْوِيلَ۔ سنیں ذرا بات۔ وہ کہتے ہیں، اور جہاں تک صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات، پس وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے وحی نازل ہوئی ہے، جن کے سامنے وحی نازل ہوئی ہے، وہی اس کے ترجمے اور تفسیر کے جاننے والے ہیں، وہی اس کے ترجمے اور تفسیر کے جاننے والے ہیں، وہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے چنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دے دیا کہ وہ اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اسے قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، حق کے اظہار کی جستجو کریں گے۔ پس اللہ صحابہ سے راضی ہوا، اور انہیں بنایا ایک ہدایت کا نشان، ایک بزرگی کا نشان۔ انہوں نے سیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی اللہ عز و جل کی طرف سے، اور وہ جو سنت تھا اور وہ جو شریعت تھا۔ صحابہ نے سیکھا وہ جو سنت تھا، وہ جو شریعت تھا، وہ جو حکم تھا، وہ جو قضایات ہے، وہ جو یعنی لازمی تھا، وہ جس سے روک دیا گیا تھا، وہ کہ جس کی اجازت دی گئی تھی، وہ جو ادب میں سے تھا، وہ کہ جس سے ڈرا دیا گیا، وہ جس سے پرہیزگاری کا حکم دیا گیا، انہیں ہی دین کی سمجھ کے لیے چنا گیا، اور انہی کو اللہ رب العزت نے اپنے احکامات اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا وہ سکھایا۔ انہوں نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات کو دیکھا، انہوں نے ہی قرآن کی تفسیر کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، انہوں نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر کے سیکھا، انہوں نے ہی دین کی گہرائیوں سے ان باریکیوں کو نکالنا سمجھا، پس انہوں نے ہی اللہ کے ہاں سب سے پہلے مقام پایا، اور انہی کو اللہ رب العزت نے اس امت کے اندر سب سے بڑا انعام و اکرام سے نوازا، ان کو اپنی جگہ پر پوری امت کے لیے بزرگی کی ایک علامت بنا دیا۔ پس ان سے اللہ نے شک کو دور کیا، ان سے اللہ نے جھوٹ کو دور کیا، ان سے اللہ نے اغلاط کو دور کیا، ان سے اللہ نے
تشویش کو دور کیا، ان سے اللہ نے گھبراہٹ کو دور کیا، اور اللہ نے پوری امت پر ان کا نام رکھا عادل۔ وَسَمَّاهُمْ عُدُولُ الْأُمَّةِ، اللہ نے ان کا پوری امت میں نام رکھا، پوری امت پہ عادل۔ فقد عز ذکرہ فی محکم کتابہ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اور اس اللہ مالک الملک نے اپنی فیصلہ کر دینے والی کتاب کے اندر یہ کہہ دیا، اور ہم نے اسی طریقے سے تمہیں امت، صحابہ کو مخاطب کر کے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پہ گواہ بنو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس فرمان امت وسط کی تفسیر کرتے ہوئے کہا عدلاً، تم تمام امت میں سب سے زیادہ عادل ہو، تم سب سے زیادہ کیا ہو؟ عادل ہو۔ فَقَانُوا عُدُولُ الْأُمَّةِ، وہ سارے کے سارے امت میں عادل ہیں۔ وَأَئِمَّةُ الْهُدَىٰ، وہ ہدایت کے امام ہیں۔ وہ حجج الدین، وہ دین میں دلیل ہیں۔ وَنَقَلِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ، انہوں نے ہی کتاب اور سنت کو نقل کر کے ہم تک پہنچایا۔ یہ ہے ٹیکنیکل بات، کچھ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ جرا ہوا تعدیل کا عنوان ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ میرے ہاتھ میں الکفایہ فی علم الرواہ، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں وَيُجِيبُ النَّظْرُ فِي أَحْوَالِهِمْ، صفحہ نمبر 46، الکفایہ کا صفحہ نمبر 46، وَيُجِيبُ النَّظْرُ فِي أَحْوَالِهِمْ سَوِيَّ الصَّحَابِيِ الَّذِي رَفَعَهُ إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر راوی کے حالات میں نظر کی جائے گی، ہر راوی کے حالات میں نظر کی جائے گی سوائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، لِأَنَّ عَدَالَةُ الصَّحَابَةِ ثَابِتَةٌ مَعْلُومَةٌ بِتَعْدِيلِ اللَّهِ لَهُمْ، کیونکہ صحابہ کی عدالت تو ثابت شدہ، معلوم شدہ ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی بیان کردہ تعدیل کی طرف سے، جس کے پیچھے وہ شبیر احمد فلوریڈا والے سوال کے تحت مرزا جی لگے تھے، کسی طرح دیکھو کیسی ترتیب سے چل رہے ہیں، پہلے قرآن والی تعدیل کو مشکوک کرنے کی کوشش کی، پھر کہ ذرا وہ محدثین کا فیصلہ بھی ٹیکنیکل بتا دیں، ہم نے وہاں اس کو لے لیا آڑے ہاتھوں، اب اس کو لے لیتے ہیں سیدھے ہاتھوں۔ سننے ذرا بات کو کہ باقاعدہ وہ کہتے ہیں لأن عدالت الصحابہ ثابتۃ معلومۃ بتعدیل اللہ لہم واخبارہ عن طہارتہم، اللہ کی تعدیل سے ان کی تو طہارت، ان کی تو جو تعدیل ہے وہ ثابت ہے، اور نص قرآن سے ان کا چنا جانا قرآن سے ثابت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سنو ذرا بات کو، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے درمیان سے نکالا گیا ہے، تمہیں لوگوں کے درمیان سے نکالا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طریقے سے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ سمجھے ذرا بات؟ او بھائی، گواہی کس کی قبول ہوتی ہے؟ جو کہ عادل ہو، جو کہ عادل ہو۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ نے تمام امت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کیا بنایا؟ عادل بنایا۔ کیا مطلب ہے عادل ہونے کا؟ عادل ہونے کا مطلب بھی کیا ہے نا، یہ بھی ذرا سمجھے ذرا۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح ابن حبان ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک لطف کی بات بتاتا ہوں، سمجھے ذرا بات، جرح و تعدیل اور کفایت ہے۔ ایک اور بھی نکتے کی آپ کو بات بتاتا ہوں۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے صحابی کسے کہتے ہیں؟ معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابی کسے کہتے ہیں؟ اور صحابہ کی دین میں اہمیت و ضرورت، ان دو عنوان کے تحت صحابی کس کو کہتے ہیں، اور صحابہ جرح و تعدیل کے میزان میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں، اس کو پوری تفصیلات ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے بیان کر دی ہیں۔ صرف یہاں تو ہم ایک جس کہتے ہیں نا تجدید مسئلہ کے طور پہ صرف ایک بات کر رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے علی الحسن نقوی سنی نہیں ہے، سوال کرنے والا بھی رافضی، جواب دینے والا بھی رافضی ہے۔ ابو حاتم رازی 377 ہجری، سنیں گا ذرا بات کو۔ خطیب بغدادی 463 ہجری، 363 467، 100 سال بعد بھی صحابہ جرح و تعدیل کے میزان میں آتے نہیں ہیں۔
امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 254 ہجری. ٹھیک ہے بھائی جان, سننا ذرا بات کو. ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے, وہ کہتے ہیں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب, خبردار جو تم میں سے آج یہاں موجود ہیں وہ میری باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں تھے. اعظم الدلیل علی ان الصحابۃ کلہم عدول, یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ صحابہ سارے کے سارے لیس فیہم مجروح, ان میں کوئی بھی ضعیف راوی ولا ضعیف, لیس فیہم مجروح ولا ضعیف, ان میں کوئی راوی ایسا نہیں جس پہ جرح ہو, نہ کوئی فیصلہ کن ضعیف ہے. اذ لو کان فیہم مجروح او ضعیف, اگرچہ یہ بات بھی کر لی جائے کہ صحابہ میں کوئی مجروح یا ضعیف ہے, او کان فیہم احدن غیر مجروح ولا ضعیف, یا پھر کہ کوئی مجروح یا ضعیف نہیں ہے, یہ بحث ہو. لاستثناء فی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم الا لیبلغ فلان و فلان منکم الغائب, صحابہ کے لیے اگر یہ بات کرنے کی گنجائش بھی ہوتی نا کہ فلاں مجروح یا فلاں کیا ہے ضعیف ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے ہیں خبردار تم میں سے فلاں فلاں میری بات کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سب کو, امام ابن عبان کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سب کو مخاطب کر کے فرمایا خبردار تم میں سے جو یہاں موجود ہیں میری باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود. فلما اجمالہم فی الذکر بالامر بالتبلیغ من بعدہم, ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ کا حکم اپنے بعد مطلقاً دے دیا. دل ذالک علی انہم کلہم عدول, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ سارے کے سارے عادل تھے. وکفا بمن عدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرفاً, اور ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی ان کی عدالت کا شرف بخش دینا کافی. کیا بتایا انہوں نے, لیس فیہم مجروح ولا ضعیف, صحابہ جرح و تعدیل کے عدالت میں آتے, اللہ ان کو اس سے گزار چکا ہے, اللہ ان کو اس سے. اور سنو ذرا بات کو, پھر اس کے بعد یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں الاصابہ فی تمیز الصحابہ, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں, اور سنو ذرا بات کا یار, سوال کرنے والے چوچو نے کہا تھا نا کہ ایک اچھا اب ایک ٹیکنیکل ذرا کوشچن ہے, محدثان قسم کا جو محدثین اہل سنت ہیں ان کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا تحقیقات آپ کے علم میں, یعنی جرح بھی کہہ لیں تعدیل بھی جو ہوتی ہے جیسے آپ سے ہم سنتے ہیں اس پر تھوڑا سا ٹیکنیکل طریقے سے بتائیں. یہ ذرا سننا, ذرا سیدھا سا بتا رہے ہیں ہم آپ کو, سیدھا سا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ الاصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59 کے اوپر فرماتے ہیں اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم عادل ہیں, سوائے بدعتیوں کی کسی نے بھی اس عقیدے کی مخالفت نہیں کی. کیسا ٹیکنیکل آپ کا بدعتی ہونا ثابت ہوا مرزا جی, کیسا ٹیکنیکلی آپ کا بدعتی ہونا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اہل سنت نے صحابہ کو کبھی جرح و تعدیل میں سے گزارا نہیں ہے, یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے. سنیں ذرا بات کو, اور یہ دیکھیے گا, یہ اس کے بعد 902 ہجری تک بھی سنیں گے ذرا بات. فتح المغیث شرح الفیۃ الحدیث امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 91 کے اوپر وہ کہتے ہیں, سنیے ذرا بات کو, صفحہ نمبر 91 کے اوپر وہ کہتے ہیں وہم رضی اللہ عنہم بے اتفاق اہل السنہ عدول کلہم مطلقاً. میت 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 مرزا جی کی ناک میں روئی, یقین کرو, غیرت باقی ہو, بے شرم مر جائے گا پھڑک کے, ہارٹ فیل ہو جائے گا. سنو ذرا, وہم رضی اللہ عنہم بے اتفاق اہل السنہ عدول کلہم مطلقاً. صحابہ وہ کہتے ہیں صحابہ اللہ ان سب سے راضی ہوا, اہل سنت کا ان سب کے معاملے میں اتفاق ہے, سارے کے سارے مطلقاً عادل ہیں, سارے کے سارے مطلقاً عادل ہیں. کبیرہم و صغیرہم, ان کے بڑے بھی ان کے چھوٹے بھی. لابس الفتنہ ام لا, جو فتنے کا شکار ہوئے وہ بھی, جو فتنے کا شکار نہ ہو وہ بھی. وجوبا لحسن الظن و نظر الی ما تمہد له من المعاصی من امتثال امرہ بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم,
اس سبب سے کہ جو حسن ظن ہے ان کے ساتھ، اس بنا وہ جو دلائل سے ثابت ہے، وہ کہ جو قرآن اور حدیث کی مثالوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور وفتحہم اکالیم، اور جو صحابہ نے بر اعظموں کے بر اعظم فتح کیے، وتبلیغہم عنہ الکتاب والسنہ، انہوں نے جو کتاب اور سنت کی تبلیغ کی، وہدایتہم الناس، لوگوں کو وہ حضرات ہدایت کی طرف لے کے آیا، ومواظبتہم علی الصلاۃ والزکوٰۃ وانواع القربات، اور انہوں نے جو نماز اور زکوٰۃ اور دیگر اللہ کی قربت دلانے والی عبادات کی، جو لوگوں میں پابندیاں کروائیں، مع الشجاعۃ والبراءۃ والکلام والایثار والاخلاق الحمیدۃ التی لم یکن فی امۃ من الامم المتقدمہ، اور وہ بہادری اور وہ ان کے اندر جو یعنی کہ کھلے دل ہونا اللہ کے دین کے لیے، اور وہ کلام کی خوبصورتی، اور وہ قربانی کا جذبہ، اور وہ خوبصورت قسم کے ادب و اخلاق ان کے اندر، جو ان سے پہلے کسی بھی امت میں گزرے تھے۔ صحابہ سارے کے سارے عادل، اور صحابہ جرح و تعدیل کے میزان سے گزارے جائیں گے، صحابہ جرح و تعدیل کے میزان سے اللہ کے فضل و کرم سے نہیں گزارے جائیں گے۔ یہ تو میں نے صرف ایک یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو ایک ٹریلر دکھایا ہے، ایک ٹریلر۔ آپ اگر اس کی پوری تفصیل جاننا چاہتے ہیں کہ صحابہ جرح و تعدیل کے میزان میں کس صورت نہیں آ سکتے، آپ معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابی کس کو کہتے ہیں، اور صحابہ کا دین میں اہمیت اور صحابہ کی ضرورت، اس عنوان کے تحت کے جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ آپ لوگ سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس سوال کے جواب کو کل کے ریکارڈنگ سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔